السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، معزز خواتین، عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس سب سے پہلے سبق میں ہم حروف کے بارے میں جانیں گے۔ الف سے یا تک جملہ 29 حروف ہے، ان کو حروف تہجی یا حروف ہجا کہا جاتا ہے۔ ان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں، پر پڑھے جاتے ہیں۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ باریک آواز سے پڑھے جاتے ہیں۔ کچھ حروف ایسے بھی ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ جو ہمیشہ موٹی آواز سے پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ خا، صاد، غاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف ہیں جو حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ موٹی آواز سے پڑھے جائیں گے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی یہ حروف آ جائے، چاہے ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ہمیشہ ان کو موٹی آواز سے پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ جو 22 حروف ہے وہ ہمیشہ باریک آواز سے پڑھے جائیں گے، لیکن ان میں سے 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف، لفظ اللہ کا لام اور را، یہ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف اگر پر حرف کے ساتھ لکھا جائے تو پر پڑھا جائے گا، جیسے قال، خوف، حروف مستعلیہ کے ساتھ آ گیا، لہٰذا اس کو پر پڑھیں گے۔ اگر باریک حرف کے ساتھ لکھا جائے تو باریک پڑھا جائے گا، جیسے تاب، مات۔ لفظ اللہ کے لام اور را کو پر اور باریک پڑھنے کے قواعد انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم حروف کی ادائیگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر حروف غلط ادا ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ معنی بدل جائیں۔ مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد کے بجائے ہم نے کہہ دیا قل هو اللہ احد، تو قل کے معنی ہے کہیے، کل کے معنی ہے کھائیے، معنی بالکل بدل جائیں گے۔ لہٰذا ہم کو ہر حرف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ ایک ایک حرف کو میں پڑھتا رہوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھتے رہیں۔ الف، الف کا مخرج الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ، ان تینوں حروف کا مخرج ہے جوف دہن، یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ منہ کے اندر کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے، جیسے خوف، خا کے بعد جو الف ہے وہ منہ کے اندر کے خالی حصے سے ادا ہو رہا ہے۔ با، با، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ، مخرج یعنی حرف کے نکلنے کی جگہ۔ با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ، دونوں ہونٹوں کا گیلا حصہ ملانے سے با ادا ہوگا۔ تا، تا، زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ میں لگائیں گے تو تا ادا ہوگا۔ تا، تا، زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے لگانے سے ثا ادا ہوگا۔ جیم، زبان کا بیچ والا حصہ اس کے مقابل اوپر کے تالو سے لگے گا تو جیم ادا ہوگا۔ جیم، ہا، گلے کا درمیانی حصہ، حلق کا درمیانی حصہ، وسط حلق بھی اسے کہتے ہیں، وہاں سے ہا ادا ہوگا۔ خو، گلے کا شروع والا حصہ، ادنائے حلق جسے کہتے ہیں، گلے کا بالکل ابتدائی حصہ جو منہ کی طرف ہے، وہاں سے خو ادا ہوگا۔ دال، زبان کی نوک سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے جڑ میں لگے گی تو دال ادا ہوگا۔ ذال، ذال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے لگانے سے ذال ادا ہوگا۔ را کا مخرج زبان کا کنارہ یعنی زبان کا یہ حصہ
اور کچھ حصہ پشت زبان یعنی زبان کا نچلا حصہ کچھ حصہ ہوگا، اس کو جب سامنے کے اوپر والے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگائیں گے تب را ادا ہوگا۔ زا کا مخرج زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے 2 دانت اور نیچے کے 2 دانت، اس طرح 4 دانتوں کے کنارے سے لگائیں گے تو زا، سین اور صاد یہ 3 حروف ادا ہوں گے۔ شین کا مخرج زبان کا بیچ والا حصہ اس کے مقابل اوپر کے تالو سے لگائیں گے تو شین ادا ہوگا۔ غاد کا مخرج زبان کی کروٹ کو اوپر کے 5 داڑوں کی جڑ میں لگانے سے غاد ادا ہوگا۔ تو زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ میں لگانے سے تو ادا ہوگا۔ غا زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے لگانے سے غا ادا ہوگا۔ عین حلق کے درمیانی حصے سے، گلے کے درمیانی حصے سے عین ادا ہوگا۔ غین حلق کے بالکل شروع والے حصے سے جو منہ کی طرف ہے وہاں سے غین ادا ہوگا۔ فا سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ کے گیلے حصے پر لگے گا تو فا ادا ہوگا۔ قاف زبان کی جڑ کی ابتدا یعنی حلق کے قریب سے جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے، بالکل شروع والا حصہ جو ہے زبان کا، تو اس حصے کو اس کے مقابل اوپر کے تالو سے لگائیں گے تو قاف ادا ہوگا۔ کاف کا مخرج زبان کی جڑ کی انتہا یعنی قاف کے مخرج سے تھوڑا منہ کی طرف ہٹ کر زبان کا جو حصہ ہے اس کو اس کے مقابل اوپر کے تالو سے لگائیں گے تو کاف ادا ہوگا۔ لام زبان کا کنارہ ایک ضاحک دانت سے دوسرے ضاحک دانت تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، زبان کا کنارہ سامنے کے اوپر والے 8 دانتوں کے جڑ میں لگے گی تو لام ادا ہوگا۔ میم دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ جو ہے، دونوں ہونٹوں کا سوکھا حصہ جو ہے وہ ملانے سے میم ادا ہوگا۔ نون زبان کا کنارہ ایک ناب دانت سے دوسرے ناب دانت تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، زبان کا کنارہ ایک نوکیلے دانت سے دوسرے نوکیلے دانت تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا، زبان کا کنارہ دونوں طرف والا کنارہ، تو نون ادا ہوگا۔ واو دونوں ہونٹوں کا ناتمام ملنا یعنی دونوں ہونٹ اس طرح ملیں گے کہ سائیڈ والے حصے تو مل جائیں گے اور بیچ کا حصہ کھلا ہوگا اور ہونٹ گول ہوں گے، تو اس طرح واو ادا ہوگا۔ ہا گلے کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے وہاں سے ہا ادا ہوگا۔ حمزہ حمزہ اس طرح پڑھا جاتا ہے اقرأ الحمد، تو یہ جو ہے یہ آواز ہے حمزہ کی، تو یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ حمزہ کہاں سے ادا ہوگا؟ حمزہ ادا ہوگا حلق کے آخری حصے سے جو سینے کی طرف ہے۔ یا غیر مدہ، یا مدہ کا تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ جوف دہن یعنی منہ کے اندر کے خالی حصے سے ادا ہوگا۔ یا غیر مدہ کا مخرج ہے زبان کا بیچ والا حصہ اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوگا۔ تو یہ بالکل آسان الفاظ میں مخارج تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس کی دوبارہ ہم مشق کر لیتے ہیں، ایک مرتبہ ہم پھر پڑھ لیتے ہیں، میں پڑھتا رہوں آپ بھی میرے ساتھ ریپیٹ کرتے رہیں۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را
زا سین شین صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ تو ان حروف کو آپ بار بار پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں گے تو مشق ہوگی، حروف صحیح ادا ہوں گے تو الفاظ صحیح ہوں گے، اور الفاظ صحیح ہوں گے تو پورا جملہ اور سینٹنس ہمارا صحیح ہوگا، اور پورے جملے کو ہم صحیح طریقے سے پڑھ پائیں تو انشاءاللہ پوری سورت کی تلاوت، پورے قرآن پاک کی تلاوت ہم صحیح طریقے سے کر پائیں گے۔ اب انشاءاللہ قرآن پاک کے چند آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں حروف کو صحیح ادا کرتے ہوئے۔ یہ ہمارے سامنے پیج ہے قرآن پاک کے 30ویں پارے کا پہلا پیج، سورہ نبا، جس میں 40 آیتیں ہیں، اور سورہ نبا مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ نزول کے اعتبار سے 80 نمبر کی صورت ہے، اور قرآن میں لکھی ہوئی ترتیب کے مطابق یہ 78 نمبر ہے اس کا۔ اس میں 2 رکوع ہیں۔ چلیے ہم تلاوت کرتے ہیں، میں پڑھتا رہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون۔ عم، میم کے اوپر تشدید آ گئی، یہاں غنہ ہوگا۔ عم يتساءلون عن النبأ العظيم۔ عين، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون۔ الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون۔ كلا سيعلمون سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا
वखलक़नाकुम अज़वाजा। वखलक़ व ख, देखिए ख अलग हर्फ है, क़ाफ अलग हर्फ है, दोनों में साफ वाज़े फ़र्क होना चाहिए। वखलक़ वखलक़ वखलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना नौमकुम सुबाता। हरूफ की अदायगी पर हम ज़्यादा तवज्जो दें। इंशाअल्लाह इसके कवाइद भी आगे पढ़ेंगे हम, उस वक्त कवाइद का इजरा भी होगा इंशाअल्लाह, लेकिन सरे दस्त इस वक्त हमें हरूफ की अदायगी पर ख़ास तवज्जो देना है। वजअलनल लैला लिबासा वजअलनल लैला वजअलनल लैला लिबासा वजअलनन नहार मआशा वजअलनन नहार मआशा वजअलनन नहार मआशा वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वजअलना सिराजन, रॉ को मोटी आवाज़ से पढ़ना है, सिराजन वहाजा वजअलना सिराजन वहाजा वअंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन थज्जाजा वअंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन थज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फाफा वजन्नातिन, नून के ऊपर तशदीद है, यहाँ नाक में आवाज़ ले जाएंगे। वजन्नातिन अल्फाफा इन्न यौमल फ़स्ली, सौद को मोटी आवाज़ से पढ़ना है, इन्न यौमल फ़स्ली कान मीक़ाता यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़तअतून अफ़वाजा यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़तअतून अफ़वाजा वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा वसुय्यिरतिल जिबालु वसुय्यिरतिल जिबालु
وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين सा और सीन दोनों की अदायगी में बहुत फ़र्क है। सा अलग हर्फ है, सीन अलग हर्फ है। लाबिसीन फीहा अहक़ाबा ला यज़ूक़ून फीहा बर्दन वला शराबा لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا। आप मेरे साथ पढ़ते भी रहें। जो आयत में तिलावत कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ तिलावत करते रहें और खुलकर आवाज़ निकालिए। ज़ोर से हम पढ़ेंगे तो हरूफ सही अदा होंगे। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकुल्ल शैइन أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم فذوقوا ज़ाल को बारीक और नर्म आवाज़ से पढ़ना है। فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا नज़ीदकुम ज़ा को सख्त आवाज़ से पढ़ेंगे। इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा हदाइक़ 3 सेकंड खींचना है इस मद्द मुत्तसिल को। इंशाल्लाह इसका कायदा पढ़ाया जाएगा आपको। अभी इतना जहन में रखिए कि हदाइक़ 3 अलिफ के बराबर खींचना है, 3 सेकंड खींच कर पढ़ना है। हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा अर्रहमान
वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्'उ मा क़द्दमत यदाहु वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। तो ये सूरह नबा की हमने तिलावत की। इसको बार बार हम पढ़ते रहें, बार बार सुनते रहें तो इंशाअल्लाह इसकी मश्क होगी, और जितना ज़्यादा हम मश्क करेंगे उतना बेहतर तरीक़े से हम कुरान की तिलावत करना सीख सकते हैं। तो आज के सबक में इतना ही। इंशाअल्लाह कल नए सबक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।